وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني فهما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. حمد सना तमाम तर की बड़ाई बुजुर्गी बरकत तमाम तर आदाई शहंशाही की बड़ाई तमाम तर तारीफात तस्बीहात तमहीदात तकबीरात तहलीलात अल्लाह जल्ल जलालुहु रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा की बाबरकत और खुर्रहम ज़ात की और दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहान इमामुल अंबिया इमामुल मुजाहिदीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन पैगंबर इनक़लाब
پیغمبر اعظم امام الاعظم قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں ساتھیوں، میری دلی دعا ہے ہمارا خالق ہمارا مالک ہم سب کی آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین اساتذہ کرام محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حرمین شریفین، اللہ تعالیٰ بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد الاقصی، اللہ تعالیٰ ان تمام ہمارے دینی مراکز اور جو شاعر ہیں ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور جو ظالم ظلم کرنے والے اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد فرمائے، نیست و نابود فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں وہ آج کے مسلمان کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جب ایک مسلمان دعا کرتا ہے وہ دعا جائز بھی ہو، اس کے گناہوں کی وجہ سے آسمان میں وہ دعا لٹک جاتی ہے، اللہ قبول فرماتے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ابھی آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ اسرائیل، اس کا جو پہلا حکمران تھا نا، اس کی ایک میٹنگ تھی، وہ جانے لگا، اس کی بیٹی کہنے لگی کہ بابا آج آپ کو پتا ہے کہ آج ہم نے دعا کے لیے جانا ہے، آپ دعا کے لیے آئیے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا میری میٹنگ بڑی ضروری ہے، ادھر میں جاؤں۔ وہ کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ دعا کی بڑی اہمیت ہے، آپ دعا کیجئے، آپ کا دعا پر یقین نہیں ہے؟ تو اس کا باپ کہنے لگا، جو اسرائیل کا حکمران تھا، صدر تھا، بڑا تھا، وہ کہنے لگا بیٹا میرا یقین ہے، لیکن صرف ہاتھ اٹھانے سے اللہ دعا قبول کرتے۔ بولو جی، میں دلیل داؤں گا، بے تکی میں گل نہیں کر رہا، ویسے میں بات نہیں کر رہا، ہاتھ اٹھانے سے رونے سے اللہ دعا قبول کرتے۔ اس نے ایک دلیل دی، وہ کہنے لگا کہ اسرائیل مٹھی سے بھی تھوڑا ہے، 75 سالوں سے مسلمانوں کے قبلہ اول کے اوپر ہم غاصب بن کے بیٹھے ہیں، بیت المقدس میں اللہ کی قسم مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت کو ہم نے لوٹا ہے، ان کے بچوں کو ہم نے قتل کیا ہے۔ اگر دعاؤں میں تاثیر ہوتی، یہ ابھی جمعہ گیا ہے، اس جمعے میں بیت اللہ میں امام کعبہ نے رو رو کے ہماری بربادی کے لیے دعائیں کی ہیں، لیکن اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ پھر نہیں بول رہے یار، ایمیں نہ کریا تو مزہ نہیں ہوتا، یقین مانو، ایمیں نہ کریا کرو۔ دعا نے قبول کیتا اللہ نے؟ کیوں نہیں کیتا؟ وجہ کی ہے؟ اے موبائل کیڑے بندے دے کول بھی رہا، یہ گانے ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں کے موبائل ہے کہ نہیں ہے؟ فلماں چل دیا کہ نہیں چل دیا؟ ڈرامے چلتے کہ نہیں چلتے؟ سارے کام چلتے ہیں، دعائیں اللہ کیسے قبول کرے؟ مسلمانوں نے قرآن کی بجائے موسیقی کو روح کی غذا بنا لیا، دعائیں کیسے اللہ قبول کرے؟ سود مسلمان کھاتا ہے، بے حیائی مسلمان کرتا ہے،
ایک موبائل دے اندر 6 کڑیاں دے نمبر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں آتے کوئی نہیں، غزلیں گانے سن کے روتے ہیں، قرآن سن کے دل پہ اثر نہیں ہوتا، ماں باپ ناراض ہیں، ہمسائے کو پریشان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یا اللہ دعائیں قبول فرما۔ ایسی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ میں نے کل عشاء کے درس میں بھی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں اور بڑی طاقتوں والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آزمائش ان کی نہیں ہے کہ جن لوگوں کے اوپر اس وقت یہودی مسلط ہے، آزمائش ان کی نہیں ہے کہ جن کو ذبح کیا جا رہا ہے، آزمائش ان کی نہیں ہے کہ جن مریضوں کے اوپر منگل کی رات کو بم گرایا گیا، انہیں شہید کیا گیا، آزمائش ان کی نہیں ہے کہ جن کے گھروں کو ویران کیا گیا اور جن کی عورتوں اور بچوں کو ذبح کیا گیا، آزمائش میری اور آپ کی اور آزاد مسلمان کی ہے۔ ان کی آزمائش اللہ نے تو لکھ دی ان کے مقدر میں شہادت، وہ تو جنت کے مہمان ہیں، وہ تو جنت کے پرونے ہیں۔ میری اور آپ کی آزمائش ہے کہ ہم نے قبلہ اول کے لیے کیا کیا، ہم نے ان مسلمانوں کے لیے کیا کیا، ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا۔ آزمائش میری اور آپ کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں، چند ایک باتیں مختصر وقت میں۔ قبلہ اول کی فضیلت کیا ہے، مقام کیا ہے؟ 2 حصے ہیں، فقط بڑا تھوڑا ہے، اور پہلے حصے میں اس کی افضلیت اور شان، دوسرے حصے میں آج یہاں پر رہتے ہوئے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں، آخرت کی شرمندگی سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ نبی محترم کا اگر سامنا کرنا ہے تو کیا ہم فخر سے کریں یا شرمندگی سے؟ وہاں کی شرمندگی سے بچنے کے لیے ہم یہاں پر رہ کر کیا کریں کہ اللہ ہمیں آخرت کی شرمندگی سے بچائے۔ آئیں توجہ فرمائیں، قبلہ اول کی فضیلت کیا ہے؟ مسلمانوں یاد رکھو، یہ قبلہ اول وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کروائی، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ سے اٹھایا مدینے میں اتنی بھی سردی نہیں آیا، نعرہ تکبیر۔ میں کو پھر دسیا جی میں پنڈ جو یہ نعرہ لائیے تھوڑا ذرا جوش آ جائے۔ مدینے میں اپنے نبی کو کہاں پہ پہنچایا اللہ نے؟ بیت المقدس میں۔ یہاں سے پتہ چلا اس کی افضلیت کیا ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جمعہ نہیں، ہمارا ایک سبق بھی ہوتا ہے، ہم نے سبق بھی یاد کرنا ہے، اور سبق کے لیے استاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شاگردوں کو جگا کے رکھے، پوچھتا رہے کہ بچے یاد کیتا ہے، کچھ سمجھ آئی کہ نہیں ہے، میری ذمہ داری ہے، ناراض نہیں ہوگا آپ نے، یہ سبق ہم یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ سے اٹھایا، کہاں پر پہنچایا؟ بیت المقدس میں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا رب بڑی برکت والا، بڑی شان والا ہے، جس نے رات کے ایک چھوٹے سے تھوڑے سے حصے میں اپنے نبی کو بیت اللہ سے اٹھایا، بیت المقدس میں پہنچایا، اور یہ بیت المقدس کی سرزمین، شام کی سرزمین، اللہ تعالیٰ نے اسے ارض مقدسہ کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ المائدہ ہے آیت نمبر 21 ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، فلسطین میں، ارض مقدسہ میں، شام کے علاقے میں داخل ہو جاؤ، یہ برکت والی سرزمین ہے، پاکیزہ سرزمین ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، اور یہ جو سرزمین ہے بابرکت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء ہے آیت نمبر 71 ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ سورہ انبیاء ہے آیت نمبر 81 ہے، اللہ فرماتے ہیں بارکنا فیہا۔ سورہ سبا ہے آیت نمبر 18 ہے، اللہ فرماتے ہیں الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ سورہ آراف ہے آیت نمبر 137 ہے، اللہ فرماتے ہیں بارکنا فیہا۔ اللہ نے بار بار فرمایا یہ فلسطین کی
برکتیں عطا فرمائیں، اللہ نے اسے برکتیں عطا فرمائیں۔ اور یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، یہاں پر بڑے بڑے انبیاء آئے، یہ انبیاء کا مسکن رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، حضرت اسحاق آئے، یعقوب آئے، حضرت موسیٰ آئے، یوشع بن نون آئے، حضرت داؤد آئے، حضرت سلیمان آئے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو معراج کے لیے سیر کروائی تو فلسطین کی کروائی۔ اور یاد رکھیے، آپ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت ان کا نزول ہوگا تو فلسطین میں ہوگا، شام میں ہوگا۔ یہ اتنی برکت والی سرزمین ہے۔ اور آئیں چند ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، سنن ترمذی ہے، 4954 ہے، احادیث صحیحہ میں یہ حدیث ہے۔ حضرت زید بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا طوبیٰ للشام، شام کے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، فلسطین کے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ عرض کی گئی اللہ کے نبی وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا لأن الملائکۃ الرحمن اجنحتها علیہا، اس وجہ سے کہ اللہ کے رحمان کے نورانی فرشتے شام اور فلسطین کے علاقوں پر اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح بخاری ہے، 7094 ہے، سنن ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی شامنا، یا اللہ یہ فلسطین کے علاقے، یہ شام کے علاقے، انہیں برکت عطا فرما، یا اللہ انہیں برکت عطا فرما۔ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد ہے، حدیث نمبر 2483 ہے، مستدرک حاکم میں بھی حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں سے فرمایا علیک بالشام، لوگوں شام کے علاقے کو لازم پکڑو، جس طرح مکے اور مدینے کی عزت عظمت کا خیال کرتے ہو، شام اور فلسطین کا علاقہ، اس کی عزت اور عظمت کا خیال کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیک بالشام، شام کو، شام کے علاقے کو، فلسطین کے علاقے کو عزت دو۔ پیارے پیغمبر نے پھر بیان فرمایا فَإِنَّهَا خِيرَةُ اللَّهِ مِنْ عَرْضِهِ، یہ فلسطین کی سرزمین وہ ہے کہ مکے اور مدینے کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یجتبی الیہا خیرتہا من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے فلسطین اور قبلہ اول کی زیارت عطا فرماتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، مستدرک حاکم میں ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فخیار اہل الارض الزمہم، آپ نے فرمایا اگر اللہ تمہیں ہمت دے، طاقت دے، استطاعت دے، لوگوں فلسطین کے علاقے میں مستقل رہائش کو اختیار کرنا، وہاں پر جانا، وہاں پر رہنا، اگر اللہ تمہیں ہمت، طاقت اور توفیق عطا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مہاجر ابراہیم، وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر ہجرت کر کے آئے تھے، اللہ کو یہ سرزمین بڑی محبوب ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شام اور فلسطین کی سرزمین کی وجہ سے یؤید اللہ بہم الدین، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غلبہ اور نصرت عطا فرمائے اس سرزمین کی وجہ سے۔ یہ کوئی عام سی سرزمین نہیں ہے کہ دل میں خیال آئے فلسطین کا علاقہ عام سا، نا 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 نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا حضرت عیسیٰ آئیں گے، فلسطین کی سرزمین میں آئیں گے، ان کا نزول ہوگا۔ صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 2937 ہے، سنن ابو داؤد میں بھی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ینزل عیسیٰ بن مریم، ینزل عیسیٰ بن مریم علیہ السلام عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں یاد رکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت نزول ہوگا تو شام اور فلسطین کے علاقے میں ہوگا۔ یہ سرزمین بڑی بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔
اسی لیے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، آپ کی حدیث صحیح مسلم 1397 ہے، آپ نے فرمایا لا تشد الرحال الی ثلاثۃ مساجد، آپ نے فرمایا نیکی کے ارادے سے اگر سفر کرنا ہے کہ کسی جگہ کی زیارت کرنی ہے، کسی مسجد میں جانا ہے، آپ نے فرمایا صرف وہ 3 مساجد ہیں، 3 سفر ہیں، اگر جاؤ گے برکت ملے گی، رحمان کی رضا ملے گی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ان میں سے ایک مسجد مسجد الحرام ہے، یعنی کہ بیت اللہ ہے، آپ نے فرمایا دوسری مسجد مسجد اقصی ہے، اور تیسرا فرمایا وہ مسجدی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث، اللہ اکبر کبیرہ، مستدرک حاکم میں ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 509 ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام علیہ السلام نے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر ایک بندے کے پاس کل کائنات کی دولت آ جائے، اگر آپ نے فرمایا اگر ایک بندے کے پاس کائنات کے خزانے آ جائیں، یہ ہیرا جواہرات جو کچھ زمین آسمان میں ہے سب کچھ آ جائے، آپ نے فرمایا ایک طرف یہ انسان کھڑا ہے اور دوسری طرف کون ہے؟ حیث یرا منہ بیت المقدس، ایک طرف وہ ہے جس نے صرف ایک نظر بیت المقدس کو دیکھا ہے، ایک طرف وہ ہے جس کے پاس کائنات کے خزانے ہیں، اور ایک طرف وہ ہے جس نے ایک نظر بیت المقدس کو دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا خیر اللہ من الدنیا جمیعا، اور جس نے ایک نظر بیت المقدس کو دیکھا، آپ نے فرمایا وہ اس سے بہتر ہے جس کے پاس دنیا کے خزانے موجود ہیں۔ ایک نظر بیت المقدس کو دیکھنا اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ قبلہ اول یہ ارض مقدسہ، یہ بابرکت سرزمین اس وقت یہودی کے قبضے میں ہے۔ اس میں نے آپ کو ابتداء بتلایا سب سے بڑی جو نااہلی ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ ظالم ہوتا ہے، ایک بندہ بے رحم ہوتا ہے۔ یہودی ظالم بھی ہے اور بے رحم بھی، اس میں رحم نہیں ہے۔ آپ نے دیکھو کہ ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک عورت تھی فلسطین کی، اس کے پیٹ کو چاک کیا، حاملہ تھی، اس کے پیٹ کے بچے کو نکال کے اس کو ذبح کیا، پچھلے دنوں کا واقعہ ہے۔ اور یہ جو منگل کی رات مریض ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کا کان کٹا ہوا، کسی کا سر پھٹا ہوا، ہسپتال کے اوپر حملہ کیا، 500 سے زائد چھوٹے بچوں کو اور عورتوں کو شہید کر دیا۔ آج بھی اسی طرح ہوگا، دیکھے نہیں جاتے۔ لیکن مجھے ڈر پتہ کیا لگتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، سننے والوں میں سے انشاءاللہ اگر اللہ کسی کے دل پر یہ بات اثر کرائے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی، اللہ کی قسم بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ بات میں جوش میں نہیں کر رہا، یہ باتیں بیان کرنے کے لیے حوصلہ بھی چاہیے۔ مجھے اپنی ذات کے لیے ڈر لگتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ آیا ہے، چھوٹا سا بچہ 8-9 سال کا، اس کی بہن کو شہید کر دیا گیا۔ وہ روتا روتا جا رہا، کہتا پتہ کیا ہے کہ اے امت مسلمہ، ہم تو مجبور ہیں، مجھے ایک بات کا جواب دو، قیامت کے دن کیا منہ لے کے اللہ کے نبی کے سامنے جاؤ گے؟ کیا منہ لے کے اللہ کے نبی سے کہو گے کہ اللہ کے نبی ہماری سفارش کی؟ اس بچے کے الفاظ سے کہ قیامت کا دن ہوگا، میں تمہارا مقدمہ اللہ کی عدالت میں لے کر کے جاؤں گا، پھر مجھے تم بتانا۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے، ماں باپ کو شہید کر دیا، بہن بھائیوں کو شہید کر دیا، عمر کتنی ہے؟ صرف اور صرف 7 سال۔ ایک جگہ پہ کھڑی رو رہی ہے، اس کے بھی ایک شیشہ لگا گلے کے اوپر، مرنے کے قریب ہے، ویڈیو بنا رہے ہیں کہ مر رہی ہے۔ وہ آخری الفاظ سننا چاہتے تھے، اس کے الفاظ پتہ کیا تھے کہ اے امت مسلمہ، اللہ کی قسم جب قیامت آئے گی، میں اپنی بے بسی کا مقدمہ اور تمہاری بے بسی کا اور تمہاری کمزوری اور سستی کا مقدمہ میں اللہ کی عدالت میں پیش کروں۔ ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے اپنی ذات کے لیے کہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤں گا۔
میرے پاس سب کچھ موجود ہے پھر بھی میں کیوں نہیں کچھ کر رہا؟ وہ روتے ہیں یہاں تک کہ ایک لڑکی کا بیان آیا، نوجوان ہے جس کے سر سے آنچل اتارا گیا، پھر اس نے بیان دیا اور ہاتھ میں اس نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، کہتی ہے امت مسلمہ، اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اے ٹھیکے داروں، اگر کچھ نہیں کر سکتے یہ چوڑیاں پہن لو، میں پتا چلے کہ تم انسان اور مرد نہیں ہو، کچھ اور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ تحریریں پڑھے، آواز بھی اخبار رہی ہے، سوشل میڈیا ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، اللہ کی قسم یہ اسرائیل کے بچے، یہ ان کی عورتیں شہید ہوتے وقت اتنی بد دعائیں، اتنی بے بسی کا اظہار یہودیوں کے لیے نہیں کرتے جتنی مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں۔ جتنی بد دعائیں مسلمانوں کو دیتے ہیں، کہتے ہیں تم کیسے مسلمان ہو؟ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 2448 ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، آپ نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے ڈر جاؤ، مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، آپ نے فرمایا اس کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ کیا مجھے ڈر نہیں لگتا؟ اور یقین مانے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں بچا، ہمیں محفوظ فرما۔ ہم تو بے بس ہے، کیا کریں؟ اب نہیں یہ بارڈر کھول رہے، ہماری حکومتیں کچھ نہیں کر رہی، میں کیا کروں؟ میں بے بس ہوں، بارڈر کھولے چلے کچھ کرے، کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا، وہ اعلان کرے انشاءاللہ جتنی ہمت کریں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن پیارے پیغمبر نے فرمایا، آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، خطبے میں آئے ہو، پابندیاں لگ گئی ہیں، حکومت آپ کے لیے بارڈر کے دروازے نہیں کھول رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابھی بھی تم بہت کچھ بولو جی کر سکتے، ابھی بہت کچھ کر سکتے ہو، آخرت کی شرمندگی سے بچ سکتے ہو، ان مظلوموں کی بد دعاؤں سے بچ سکتے ہو۔ قیامت کے دن آؤ گے، میں نبی انشاءاللہ تمہیں حوض کوثر کا جام بھی پلاؤں گا، اللہ تمہیں اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا، نبی کا پیار بھی ملے گا۔ اللہ کے نبی کرنا کیا پڑے گا؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 177 ہے، 3 کام کر لو انشاءاللہ ان کی بد دعاؤں سے بچو گے، اللہ تعالیٰ یہودیوں ان کے ظلم سے انہیں نجات بھی دیں گے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اللہ عزت اور شان، مقام اور آزادی بھی عطا فرمائے۔ کتنے کام کرنے پڑیں گے جی؟ 3 نہیں، 3 میں سے 1، جتنی ہم نے ہمت ہے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ میں اپنی ذات کے لیے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں کروں گا، انشاءاللہ میں کروں گا۔ کتنے کام ہے؟ 3 میں سے 1۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا، من رآ منکم منکرا، اگر آپ اپنی آنکھوں سے کوئی برائی دیکھتے ہو، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی پر زیادتی ہو رہی ہے، کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، من رآ منکم منکرا، آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کسی پر ظلم ہے، کسی پر زیادتی ہے اور تم دیکھ رہے ہو، آپ نے فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر تم میں طاقت ہے تو کس سے روکنا ہے؟ اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے روکنا۔ تو ہاتھ سے روکنا کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد اسلام کی چوٹی ہے۔ چوٹی سمجھتے ہو؟ سر، اور جدہ سیری نہ ہوئے کہ تھگڑا تار کم کر دا، یہ سر کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن ابھی پابندیاں ہیں، کیا کریں؟ ہاتھ تو ہمارے بندے ہیں لیکن ایک ذریعہ ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے روکو۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ موبائل کا، اس کا ذریعہ بھائی
ہمارے پاس پوسٹ آتی ہے اسرائیل کی، اسرائیل نے ظلم کیا، ہم اپنے بھائیوں تک یہودی کا اصل چہرہ ہے وہ واضح کر دیں، جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یہ ویڈیو آگے کی آگے پہنچائیں تاکہ پتہ یہ چلے کہ یہودی اتنا خبیث اور اتنا لعین ہے۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ مشکل تو نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو برائی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، طاقت ہے اپنے ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنا جہاد ہے، لیکن اگر جہاد ہاتھ بندے ہوئے، بارڈر نہیں، سرحدیں نہیں کھول رہے تو میرے محترم بھائیوں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ان مظلوم بھائیوں کی آواز پوری دنیا تک پہنچائیں، اپنے دوستوں تک، اپنے بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ ان کے سامنے یہودی کا ظلم واضح ہو جائے اور ان کے سامنے جو ہمارے بے بس مسلمان بھائی ہیں ان کا ظلم بھی واضح کہ وہ مظلوم ہیں، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ٹچ موبائل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرو۔ جہاں پر دو چار ساتھی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بات کرو، یار بڑا ظلم ہو رہا ہے، کوئی بندہ یہ بات آپ کے سامنے پیش کرے، یار آج میں نے ویڈیو دیکھی، آج مجھے پتا چلا کہ اس طرح ایک یہودی جا رہا تھا، راستے میں ایک کتا زخمی تھا، اس نے اٹھایا، اسے ہسپتال میں لے کر کے گیا، ایک بندر زخمی تھا، اسے اٹھا کر کے لے کر کے گیا، یہ زخمی تھا، اور ان سے یہ بات واضح کرو، اور یارو ان یہودیوں کے نزدیک کتے، بلی، خنزیر ان کے ادارے ہیں، ان کے قانون ہیں، لیکن مسلمان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ اپنی زبان کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ یہ کیجیے، اور جتنی بھی ان کی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیجیے۔ مشکل تو نہیں ہے تو مشکل ہے سب سے زیادہ، یہ کام سب سے زیادہ مشکل، ان کی جتنی بھی پروڈکٹ مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، جتنا بھی مسلمان ان کی مصنوعات کو استعمال کرتے ہیں ان کا سارا بجٹ کن کو جا رہا ہے؟ یہودیوں، اور وہاں سے پھر وہ اسلحہ تیار کرتے ہیں، اپنے فوجیوں کو تیار کرتے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں گراتے بلکہ پیس کے رکھتے ہیں مسلمان۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں زبان سے ان کی پروڈکٹ۔ میں اپنی ذات کے لیے کہتا ہوں انشاءاللہ جتنی دیر تک میں زندہ ہوں اتنی دیر تک میں یہودیوں کی کوئی چیز استعمال نہیں کروں گا انشاءاللہ، میرے گھر میں نہیں آئے گی، میں اپنے گھر میں نہیں لے کر کے آؤں گا انشاءاللہ۔ میں قیامت کی اس سختی سے بچنا چاہتا ہوں، میں مظلوموں کی آؤ بقا سے بچنا چاہتا ہوں، میں مظلوموں کا وہ دعویٰ کہ جو اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں وہ سختیاں میں نہیں برداشت کر سکتا۔ میں اپنی ذات کے لیے کہتا ہوں اگر ہمت ملی ہاتھ سے بھی جہاد کریں گے انشاءاللہ، اگر ہمت ملی زبان سے بھی کریں گے، ان کی پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے۔ اور آخری کام کرنے والا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَقَلْبِهِ، اپنے دل میں اسے برا جاننا۔ دل میں برا جاننا کیا ہے؟ دل میں برا جاننے کی سب سے بڑی ایک چیز کہ کبھی بھی ان کے لیے خیر کا پہلو دل میں نہ ہے، جو ظلم کرنے والے کبھی بھی خیر کا پہلو نہ ہے۔ جہاں پر ان کے لیے بات کی جائے ہمت طاقت و جواب دو نہیں تو وہ مجلس کو چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ مجلس کو چھوڑنا بھی ایک نفرت کی نشانی ہے۔ فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے برا جاننا۔ دل سے برا جاننا کیا ہے؟ ابھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، نماز میں ہم دعا کریں گے ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَیَّ، یہودیوں کے لیے بد دعا کریں۔ سب سے آسان دعا میں آپ کو سکھا، اللہم علیک بالیہود، اللہم علیک
علیک عین کے ساتھ اللہم علیک بالیہود اللہم علیک بالیہود اللہم علیک بالیہود اللہم علیک بالیہود یا اللہ یہودیوں کو پکڑ لے یا اللہ یہودیوں کو پکڑ لے یا اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد فرما جب بھی آپ دعا کرے اپنے لیے کرے اپنے گھر والوں کے لیے کرے بیوی بچوں کے لیے کرے فابی قلبی کی دل میں برا جاننا یہ ہے مظلوم بھائیوں کے لیے دعا کرے اور ظالموں کے لیے بد دعا کرے فابی قلبی ہی ان کے لیے بد دعا اور ہاں آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے اپنے آپ کو بدلنا بڑا ضروری ہے اس کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ویسے اللہ دعائیں قبول نہیں فرماتے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے بھی دعا کریں رو رو کے دعا کریں اگر بندے میں وہ گناہ موجود ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ دعا قبول نہیں فرماتے بیت اللہ میں رونا بھی کام ہے نہیں آتا اسلامی تاریخ میں بیت المقدس صرف اور صرف 3 دفعہ فتح ہوا ہے کتنی دفعہ 3 دفعہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا یہودی میں ہمت نہیں ہے طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلمان سے لڑ سکے لیکن بات یہ کہ مسلمان میں ایمان ہے نہیں ہے مسلمان میں ایمان نہیں ہے یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی ابھی مسلمان چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے تو دیکھے 24 گھنٹے کے شب و روز کی طرف غور کر کے تو دیکھیں جس طرح بندہ حساب کرتا ہے نا اپنی کاپی کے اوپر ادھر بندہ اوپر لکھے 24 گھنٹے سائیڈ میں ایک درمیان میں لکیر لگائے ادھر بندہ لکھے اطیع اللہ و اطیع رسول یا نیکی اور ادھر برائی لکھے پھر بندہ غور کرے کہ میں نے 24 گھنٹوں میں کتنے کے نیکی کے کام کیے کتنے کو برائی کے کام کیے ہیں اپنے وجود کی طرف غور کرے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے یہودیوں کو ختم کرنے کے لیے قبلہ اول کو آزاد کرانے کے لیے اپنی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا ایک واقعہ جب بیت المقدس سے پہلے آزاد ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہودی جب آپ شام کے فلسطین کے علاقے میں آئے تو یہودی سارے کے سارے آ گئے وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ ہم آپ سے لڑنے کی سکت اور طاقت نہیں رکھتے بیت المقدس آپ کا شرط یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کے ہمارے پاس آ جائیں ہم بیت المقدس کی چابیاں خود ان کے قدموں میں رکھنا چاہتے ہیں واقعہ آپ نے پہلے سنا لیکن جو بات میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلے اپنے غلام کو ساتھ لیا ایک سواری تھی جب آپ سوار ہوتے غلام سواری کی مہار پکڑ لیتا سوار تھک جاتا جو آپ کا غلام تھا پھر آپ پیدل چلتے اور اپنے غلام کو سواری پر سوار کرتے جب شام کی سرزمین کے قریب آئے نا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھوڑا سا دور ویلکم کرنے کے لیے کھڑے تھے تو وہ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ایک سواری پر آ رہے ہیں اور دستہ ہی کوئی نہیں جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں حضرت عمر فاروق پاس آئے آپ سواری سے اترے آپ نے اپنے جوتے اتارے کیا کیا جوتے اتارے اب اتنا لمبا تو سفر تھا جوتے اتارنے کے بعد آپ نے اپنے موزے اتارے کیا کیا موزے اتار کے اپنے کندھے پہ رکھ لیے اور کہنے لگے ابو عبیدہ چلو بیت المقدس چلتے ہیں ابو عبیدہ کہنے لگے امیر المومنین اللہ کی قسم بڑی شرم آ رہی ہے مسلمانوں کا امیر المومنین فاتح بن کے بیت المقدس میں جا رہا ہے ایک سواری ہے ایک غلام ہے اور موزے بھی آپ نے کندھوں پر رکھ لیے ہیں اچھا نہیں ہے کہنے لگے ابو عبیدہ اگر یہ بات کوئی اور کرتا نا تو چلو پھر تو میرے دل کو تسلی ہوتی تو بات کر رہا ہے مسلمان ہو کے یہ بات کر رہا ہے نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کا دیدار کرنے کے بعد بھی یہ بات کر رہا ہے ابو عبیدہ تجھے پتہ نہیں میں عمر فاروق کی اوقات کیا تھی حیثیت کیا تھی میرا مقام کیا تھا میں عمر کیا تھا میرا
پڑا، پھر وہ وقت آیا اللہ نے عزت، عظمت، شان، مقام، بلندی عطا فرمائی۔ آج میں فاتح بن کے بیت المقدس میں جا رہا ہوں۔ ابو عبیدہ سمجھ لے اللہ کی قسم یہ عزت مجھے دنیا، خاندان، قبیلے کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کی وجہ سے بھی ہے۔ تو گئے جب تو یہودیوں نے آپ کے ساتھ لڑائی کی ہے، کیا کیا؟ جاتے اپنی تورات کو کھولا، اپنی انجیل کو کھولا، زبور کو کھولا، کھول کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے ارد گرد چکر لگایا، کہتے اگر ہماری کتاب سچ ہے، یہ جو سواری پر ہے یہ آپ کا غلام ہے۔ کہنے لگے جی، کہنے لگے اگر کتاب سچی ہے، اگر تمہارا نبی بھی سچا، ہمارا نبی بھی سچا، تو جس نے یہ سواری کی مہار پکڑی ہے عمر فاروق ہے۔ کہنے لگے جی، کہنے لگے یہ لے جی بیت المقدس کی چابیاں، اب ہم یہاں کبھی بھی داخل ہو سکتے۔ اپنے آپ کو بھائیو بدلنا پڑے، بدلیں گے انشاءاللہ، بدلیں گے انشاءاللہ۔ تو بدلنے کا پتہ کس طرح چلے گا؟ مجھے بھائی کا ایک میسج آیا کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ اللہ ہماری نیکیاں قبول فرماتے ہیں؟ تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہم بدل گئے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ عصر کی نماز کے وقت، کب؟ عصر کی نماز۔ اگر ہم عصر کی نماز ماشاءاللہ ٹائم سے پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، فری ہو کے پڑھیں گے، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ نے نیکی قبول کر لی، توبہ قبول کر لی۔ تو جی عصر کی نماز کے اندر بھی سستی ہو گئی تو پھر سمجھ لو کہ یہ دعا ہجے ہوتے لٹک دی پھرتی، اللہ نے قبول کی تھی نہیں۔ تو انشاءاللہ دعا سے اتنے پہنچانی ہے انشاءاللہ۔ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ جو پیچھے ہو گیا وہ معاف فرما، تیرے گناہگار بندے یا ہمیں درگزر فرما۔ یا اللہ جو یہودی ظلم کر رہا ہے، ہمت طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی توفیق عطا فرما، نہیں تو زبان صحیح، نہیں تو دل سے۔ یا اللہ، یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے، ہمیں ان فلسطینیوں کی بد دعاؤں سے محفوظ فرما اور ہر طرح ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہمارے بھائی ان کا ساتھ دے رہے ہیں یا اللہ انہیں عزت عطا فرما، شان عطا فرما، غیب کے ذریعے اللہ ان کی مدد اور معاونت فرما، اور جو شہید ہو چکے ہیں یا اللہ ان کے درجے بلند فرما، ان کی شہادت کو قبول فرما، اور جو ان کے لواحقین ہیں یا اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائیو، آج کے خطبہ میں ہم نے چند ایک باتیں بیت المقدس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں سنی، اور یہاں پر رہ کر ہم کس طرح اپنے مظلوم بھائیوں کا ساتھ دے سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے سنا۔ جو سنا اللہ تعالی ہمیں اس پر حد استطاعت توفیق کے ساتھ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، درگزر فرمائے، آمین۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے۔ ندیم صاحب کافی علیل ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ندیم صاحب کو صحت اور عافیت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ حکیم صاحب بیٹھے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صحت، عافیت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ایک بڑے عزیز ساتھی ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کے گھر والے، ان کے عزیز، دعا کیجیے اللہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ موسم کی تبدیلی ہے، ہمارے بال بچے اور گھر والے عزیز بھی بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام کے اوپر اللہ تعالیٰ خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ اور عبید بھائی ان کے والد صاحب، ان کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے محترم بھائیوں کے اپنے مظلوم بھائی، ان کے لیے دعائیں لازمی کیا کیجیے۔ جب بھی دعا کیجیے، آپ مسجد میں ہیں، نماز کے بعد ہیں یا گھر میں بیٹھے ہیں، جب بھی فرصت ملے لازماً ان کے لیے دعا کیجیے، دعائیں خیر کیجیے، اور اپنے موبائل کے ذریعے ان کی آواز لوگوں تک لازمی پہنچائیے۔
जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते अपना स्टेटस वैसा लगाइए ताकि लोगों को पता चले, लोगों के सामने हक वाज़े हो जाए, उनका जुल्म और उनकी मजलूमियत वाज़े हो जाए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मजलूमों की मदद नाज़िल फरमाए। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फी कुल्ली मकान, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फी फिलिस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरा दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाअक। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम वज़ल्ज़िल अक़दामहुम वअंज़िल बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन अनिल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सग़ीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।